اپنے باپ کا نام لے کر کے آپ نے کبھی پکارا ہے؟ جو آپ کے باپ کا احترام ہے وہی ایک امام کا احترام ہے. اگر نہیں کریں گے انشاءاللہ یہ آپ کا خدا جانے گا اور وہ امام جانے گا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العلي العظيم. میں وقتی ضرورت کی بنیاد پر ایک اہم بات کی طرف آپ حضرات کو لے جانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امام کی حیثیت معاشرے میں کیا ہے. اس تعلق سے تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے کچھ ضروری اور اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. یقیناً مجھے اس کا اچھی طرح احساس ہے کہ کچھ ائمہ حضرات سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس پہلو پہ تو ائمہ کے سامنے گفتگو ہوگی. ابھی تو مخاطب آپ حضرات ہیں کہ امام کے جو مقتدی ہیں یا امام کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں انہیں امام کو کس حیثیت سے دیکھنا چاہیے اور امام کو کس طرح لے کر کے چلنا چاہیے. سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جہاں ذرا سے امام سے کوتاہی ہو جائے تو فوراً اس کوتاہی وہ کوتاہی تل کے برابر ہوتا ہے، لیکن اسے ہم اور آپ اسے پہاڑ بنا دیتے ہیں. اور ایسا اس وجہ سے ہم اور آپ کرتے ہیں کہ امام کو کوئی ہم میں سے اپنی مخلوقات کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ امام انسان نہیں ہوتا بلکہ کوئی دوسری مخلوق ہوتی ہے اور وہ گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، ان سے گناہوں کا سرزد ہو ہی نہیں سکتا، ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. اس طرح کچھ ہمارے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے. میرے بھائی ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی امام ہوتا ہے وہ ہمارے معاشرے کا ہی ایک فرد ہوتا ہے. جس طرح ہم سے اور آپ سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، کبھی جان بوجھ کر کے ہم سے کمی کوتاہی ہوتی ہے اور کبھی بھول سے ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح امام بھی ایک انسان ہے، ان سے بھی کبھی جان بوجھ کر کے کمی کوتاہی ہوگی اور کبھی انجانے میں ہوگی.
اور پھر جس طرح ہم اور آپ آپس میں کہ کبھی ہمارے گھر کے بڑے فرد سے کوئی جانے میں انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو کس طرح مینجمنٹ کرتے ہیں، کس طرح ہم انہیں لے کر کے چلتے ہیں، اور کس طرح ہم انہیں گھر کا ایک فرد سمجھ کر کے ان کی کمیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہی مزاج ہمیں اور آپ کو ایک امام کے تعلق سے کرنا پڑے گا، یہی مزاج ہمیں بنانا پڑے گا کہ اگر امام سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، اولاً تو ہمیں اور آپ کو یہ مزاج اپنا ذہن یہ بنانا پڑے گا کہ امام سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، امام سے بھی کمیاں ہو سکتی ہیں، امام سے بھی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں، اور پھر اس کے بعد اگر کبھی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو اسے ہم اور آپ جس طرح ہم معاشرے میں رہتے ہیں، کوئی بڑا غلطی کرتا ہے، کوئی جانے میں انجانے میں ان سے کوئی کمی ہو جاتی ہے، ہم اور آپ چھوٹے ہونے کے ناطے برداشت کر لے جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح میرے بھائی، یہ آپ کا جو امام مسجدوں کے اندر ہوتا ہے وہ آپ کے بڑا ایک فرد ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان کے اشارے سے کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی جھکتے ہیں، کبھی سجدے میں جاتے ہیں، اور انہی کے پورے اعتقاد کے اوپر اپنا اعتقاد بنائے ہوئے ہیں۔ اگر ان کی نماز نہ ہو تو ہماری بھی نماز نہیں ہوگی۔ مکمل طور پر جب ہم نے نماز کے متعلق بھروسہ کر رکھا ہے تو مکمل طور پر جب ہم نے نماز کے متعلق ہم نے انہیں بڑا سمجھ رکھا ہے تو پھر معاشرے کا وہ ایک بڑا فرد ہے۔ جب بڑا فرد ہے تو جس طرح معاشرے کے اندر بڑے فرد کے ساتھ ہم سلوک کرتے ہیں، اسی طرح کا سلوک ہمیں اور آپ کو ایک امام کے ساتھ کرنا ہوگا۔ نہیں کریں گے تو پھر یہ ہماری کمی اور کوتاہی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو اعلان ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تمہیں کوئی نعمت ملے اور اس نعمت کے اوپر شکر ادا کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرمائیں گے، اور اگر تم اس نعمت کی ناقدری کرو گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نعمت کی ناقدری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم سخت سزا دیں گے۔ پھر ہم الجھن کے شکار ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے بھائی، جو بھی امام آتا ہے معاشرے کا ایک بڑا فرد سب سے پہلے انہیں سمجھیے، اور یہ سمجھیے کہ وہ ہماری اور آپ کی طرح ایک انسان ہے، ان سے بھی کمیاں اور کوتاہیاں ہو سکتی ہیں۔ جس طرح معاشرے کے ایک فرد سے کبھی کوئی کمی ہو جاتی ہے تو ہم انہیں بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ ان کی غلطیوں کو متنبہ کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح امام آپ کے معاشرے کا ایک بڑا فرد ہے، اگر ان سے کمی کوتاہی ہوتی ہے، یاد رکھیے ان کو احترام کے ساتھ ہی، ادب کے ساتھ ہی انہیں متنبہ کرنا پڑے گا، انہیں ملازم نہ سمجھیے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اور آپ مل کر کے امام کو 7,000 8,000 روپے کی تنخواہ دیتے ہیں تو یہ پورے معاشرے کا، پورے محلے کا یہ ملازم ہے، نوکر ہے۔ یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ میرے بھائی، آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ جنہیں ہم نے اپنے مسجد میں امام کے طور پر رکھا ہے، مؤذن کے طور پر رکھا ہے، وہ کتنا بڑا کام کر رہا ہے۔ ہم نے اس طرف نہیں دھیان دیا، ہم نے صرف اس طرف دھیان دیا کہ ہماری وجہ سے ان کا پورا گھر چل رہا ہے، ہماری وجہ سے، ہمارے محلے سے، ہمارے محلے کے ایک فرد کی جانب سے انہیں رکھا گیا ہے اور انہیں اتنی بڑی تنخواہ دی جا رہی ہے، 5,000 7,000 8,000 9,000 دی جا رہی ہے۔ ہم نے اس طرف صرف توجہ کی، دوسری طرف ان سے جو محلے کو جو فائدہ پہنچ رہا ہے اس کی طرف ہم نے دھیان نہیں دیا، توجہ نہیں کی۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شرعی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ہم سب کے لیے نماز ضروری ہے، ہم سب کے لیے اذان ضروری ہے،
یہ اتنا زیادہ ضروری ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بھوکا رہے تو چل جائے گا, پیاسا رہے تو چل جائے گا, لیکن نماز کے بغیر جو روحانی ضرورت ہے, اذان کے بغیر جو روحانی ضرورت ہے, اس کے بغیر معاشرہ نہیں چل سکتا, اس کے بغیر دنیا قائم نہیں رہ سکتی ہے. پوری دنیا اگر اس کے اوپر اتفاق کر لے کہ اللہ کا نام نہیں لیں گے, اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دے گا, تحس نحس کر کے رکھ دے گا. تو یہ دنیا کی ایک ضرورت ہے, دنیا کے قیام کی ایک ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرنے والا کوئی ہو, اللہ کے اس فرض کو ادا کرنے والا اور اسے سمجھانے والا کوئی فرد ہو. اور وہ فرد کون ہے؟ وہ امام کی شکل میں ہے, وہ مؤذن کی شکل میں ہے. بہت بڑا فائدہ اس امام سے اور مؤذن سے ہم سب کو حاصل ہوتا ہے. اور ہمارے بچوں کی تعلیم کا وہ نظم و نسق کرتا ہے. آپ چلے جائیے, پڑھائیے اپنے بچوں کو اسکول میں, آپ کو پتہ چل جائے گا 1 گھنٹے کی فیس کم سے کم چھوٹے فرد کی, چھوٹے بچے کی آپ سے 150 روپیہ وصول کریں گے. دیکھ لیجئے بہت سارے ٹیوشن پڑھانے والے 150 روپیہ وصول کر کے اپنا پورا گھر چلاتے ہیں, بلکہ محل تک تیار کرتے ہیں. آپ نے امام کو دیا کیا؟ جو امام دے رہا ہے, جو مؤذن دے رہا ہے, اس کے بدل میں آپ نے کیا دیا؟ کچھ نہیں دیا. اس کے بدل کے طور پر آپ نے کوڑی بھر بھی نہیں دیا. اور آپ اپنے دلوں میں یہ احسان جتائے ہوئے ہیں کہ ہم امام صاحب کو یا مؤذن صاحب کو 8,000 روپے ہم دے رہے ہیں, کھانا دے رہے ہیں. میرے بھائی, جب جو فائدہ ان سے حاصل ہو رہا ہے اس فائدے کو اپنے ذہن کے اندر لائیں اور پھر اس کے بعد سوچیں کہ ہم کیا دے رہے ہیں. اس وجہ سے میرے بھائی, امام جو بھی ہو اس کی قدر کیجیے. نہیں قدر کریں گے تو پھر یہی ہوگا. میں تو یہاں تک کہتا ہوں, میرے ذہن میں بہت ساری ایسی مسجدیں ہیں کہ چند دنوں میں امام تبدیل ہوتے رہے, سال بھر میں 2-3 امام تبدیل ہوتے رہے, پھر اس کے بعد اب اس مسجد کی طرف کوئی امام رخ نہیں کرتا, امامت کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. بہت ساری مسجدیں میرے ذہن میں, میں آپ کو نام بنام بتلا سکتا ہوں. شکایت کرنے کے لیے آتے ہیں مدرسوں کے اندر, ہمیں کوئی امام دیجئے. ان کے متعلق پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں تو امام جو ہے سال بھر میں 4-5 امام کی تبدیلی ہوتی ہے. تو یہ ناشکری ہے. اگر اس طرح ناشکری کریں گے, یاد رکھیے پھر کوئی امامت کرنے والا تیار نہیں ہوگا, اذان دینے والا تیار نہیں ہوگا. پھر ہوگا کیا؟ مسجد تو ہم نے بنا لی ہے اور اس میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا, کیونکہ منتظم جو ہے جب وہ انتظام کرنے والا ہوگا نہیں تو پھر جو مقتدی حضرات ہیں وہ ادھر ادھر بکھریں گے. اس وجہ سے میرے بھائی, جو بھی امام ہو ان کی قدر کریں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, اپنا بچپنا یاد ہے, گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا. اگر امام صاحب کی باری ہوتی تھی گھر میں, دادی 1 روپے 2 روپے جو چھپا کر کے رکھتی تھی وہ نکال کر کے, وہ قیمتی پیسہ اپنا جو بچا کر کے رکھتی تھی کہ آڑے وقت میں کام آئے. بھوک مٹانے کے لیے وہ پیسے نہیں نکلتے تھے, لیکن اگر امام کی کھانے کی باری ہوتی, امام کے ناشتے کی باری ہوتی, میں مسجد کے منبر سے آپ سے کہہ رہا ہوں, جھوٹ اور مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, کہ وہ پیسے جو بھوک مٹانے کے لیے استعمال نہیں کرتی تھی, پیاس بجھانے کے لیے استعمال نہیں کرتی تھی, جب امام کی باری آتی تھی تو امام کی باری میں اچھا سے اچھا کھانا ہمارے گھر سے جائے, اس کے لیے وہ پیسے نکل جاتے تھے. اور کس کے لیے نہیں نکلتے تھے؟ گھر کے فرد کے بھوک مٹانے کے لیے نہیں نکلتے تھے. یہ صورتحال تھی. اور صرف میں اپنے گھر کی بڑائی نہیں کر رہا ہوں, یہی حال پورے محلے کا ہوتا تھا.
محلے میں آپ تو جو بڑے حضرات ہیں 20 سال 25 سال پہلے جائیں، عام طور پر بھوک مری ہوتی تھی. یہ صورتحال ہر گھر میں ہوتا تھا، لیکن اگر امام کی باری ہوتی تھی کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ ہم نہیں کھلائیں گے، سب یہ برکت سمجھ کر کے امام کو کھلاتے تھے، امام کو بہترین سے بہترین ناشتہ کراتے تھے، امام کو بہترین سے بہترین کھانا دیتے تھے. آج یہ صورتحال ہے کہ اگر امام کی باری آتی ہے، کہ امام کو کھلانے کی باری آتی ہے، تو ایک امام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، تو یہاں 5-6 امام کو دیکھ چکا ہوں. کئی اماموں کی یہی شکایت ہے کہ جب ان کو دعوت جاتی ہے جس گھر میں، تو وہ گھر والے کہتے ہیں آج نہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں آج نہیں، دوسرے گھر میں تیسرے گھر میں جاتے ہیں آج نہیں، چوتھے گھر میں جاتے ہیں آج نہیں، یہاں تک نوبت آئی ہے میں خود اس کا گواہ ہوں کہ 5 گھر والوں کو امام صاحب نے کہا، انہوں نے 5 گھر والوں نے کہا آج ہمارے یہاں آپ کی دعوت نہیں لوں گی. عورت ہوتی وہ کہتی دعوت نہیں لوں گی، مرد ہوتا وہ کہتا ہم دعوت نہیں لیں گے. یہ امام مجبور ہو کر کے کسی بڑے فرد سے کہتا. میں نے کئی مرتبہ امام صاحب کی دعوت کی، اس سے پہلے جو امام صاحب تھے ابھی تو موجود ہیں، پوچھ لیجئے گا ان سے. کئی مرتبہ ہم سے جب شکایت کی کہ ہم نے کہہ دیا کہ اگر اس طرح کی نوبت آئے کوئی بات نہیں، ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے. اس طرح ناقدری نہ کیجئے، اس طرح ناقدری کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ روٹ جائے گا. اور پھر یہ ایمان کی ناقدری محض ایک انسان کی ناقدری نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو علم ہے اس علم کی ناقدری ہے. اور علم اس کے ساتھ کون سا علم ہے؟ علم دین ہے. علم دین کی ناقدری ہے. یاد رکھیے، علم دین ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں ایسے نہیں پہنچے گا. ناقدری کے ذریعے کوئی چیز اللہ کی نعمت، کوئی بھی اللہ کی نعمت نہیں پہنچتی ہے. آپ کے یہاں مال آیا ہوا ہے، مال کی ناقدری کیجئے، انشاءاللہ آپ کی اولاد کو کٹورے بھی نہیں ملیں گے مانگنے کے لیے. آپ مال کی ناقدری کر کے دیکھ لیجئے، اللہ کا نظام ہے، کٹورے تک نہیں ملیں گے. اور میں آپ کو ابھی بتلا سکتا ہوں، جن کے پکے پہ ہم کھیلا کرتے تھے آج ان کے پاس اتنے نہیں پیسے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کی دیوار کو درست کر سکے. ناقدری کی سزا ہے. اس وجہ سے میرے بھائی میں آپ سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، ایسا نہ کیجئے. امام کی ناقدری وہ انسان کی ناقدری نہیں ہے، بلکہ علم دین جو اس کے ساتھ وابستہ ہے اس علم دین کی ناقدری ہے. اس علم دین کی ناقدری کریں گے ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ روٹ جائے گا، ہماری اولاد سے علم دین کو چھین لے گا. ایسا نہ ہونے دیجئے. اللہ واسطے بہت دنوں سے میں سوچ رہا تھا، تو یہ اچھا موقع میں نے پایا. کہیں لوگ یہ نہ گمان کر لیں کہ فلاں امام کے فیور میں کہہ رہے ہیں، فلاں امام صاحب کے اس میں. یہ اچھا موقع میں نے مناسب سمجھا. تو میرے بھائی، اور آپ یہ نہ سمجھیے کہ 8,000 روپے تنخواہ دیتے ہیں. آپ کے یہ پیسے معلوم ہے، آپ اسے جو کچھ بھی سمجھو، جرمانہ سمجھو محلے کے اعتبار سے، لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے گھر میں روزانہ 300 روپے خرچ ہو رہے ہیں، ان 300 روپے میں سے 100 روپے آپ ٹیکس کے طور پر ادا کر رہے ہو حکومت کو، اور وہ ٹیکس کے طور پر جو ادا کر رہے ہو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے آپ کے بڑے بڑے ممبران پل رہے ہیں، ان کی تنخواہوں کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں. جو تنخواہ ہے تو ہے، معلوم ہونا چاہیے آپ کو. ایک ممبر پارلیمنٹ کی صرف چائے کے عنوان سے، چائے کے نام پر 7-7 ہزار روپے انہیں چائے کے نام سے بھتہ ملتا ہے. ٹیلی فون ہم اور آپ بھی یوز کرتے ہیں 150 روپے 300 روپے میں، لیکن انہیں اب تک 8,000-9,000 روپے بھتہ ملتا ہے ٹیلی فون کے عنوان سے. روڈ کے اوپر چلنے کے عنوان سے، ٹیکس کے عنوان سے
अच्छी मोटी खासी रकम मिलती है। ये कहाँ से अदा हो रहा है? हमारी और आपके जेब से अदा हो रहा है। हिंदुस्तान में या इसी तरह बर्रे सगीर में कुछ इस तरह का मामला है हमारे सामने कि हमारे उलमा का यही फैसला हुआ कि इसे अवाम की जेब के ऊपर इस बोझ को डाला जाए और वही अवाम 100 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये निकाल करके अपने इमाम को, अपने उलमा को संभालें। अल्लाह का शुक्र है पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरे बर्रे सगीर में ये निज़ाम है। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में और इसी तरह और भी कई ममालिक हैं, सारे के सारे मुसलमान इस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं। हमें और आपको भी चाहिए ये ज़हन बनाइए। हम और आप ये समझते हैं किसी गरीब को 10 रुपए देना ये सदका है, सदके का सवाब मिलेगा। तो क्या मस्जिद के अंदर इमाम साहब को तनख्वाह के तौर पर अगर हम दे रहे हैं 10 रुपए, क्या उसमें सवाब नहीं मिलेगा? किसने बतलाया? मैं ये कहता हूँ, हदीस की रोशनी में कहता हूँ, ये आपका बेहतरीन सदका है कि आपका ये 10 रुपए गरीब के बजाय मस्जिद में लगे। ये बेहतरीन सदका है। और जो आपको दूसरों को देने में, 10 रुपए देने में मिसाल के तौर पर 100 नेकियां मिल रही हैं, मस्जिद को देने में 200 नेकियां मिल सकती हैं। आपके इखलास की बुनियाद पर और ज्यादा मिल सकती हैं नेकियां। इस वजह से अपनी मस्जिद में अपने अमवाल के कुछ हिस्से को मुकर्रर कीजिए कि हम 2 रुपए 4 रुपए एक गल्ला बनाइए। 2 रुपए 4 रुपए आप दिन का आगाज कीजिए, सदके से 2 रुपया 4 रुपया उस गल्ले के अंदर डालिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हदीस के अंदर आता है कि सदका जो है ये बलाओं और मुसीबतों को खत्म करने वाला है। अस्सदक़तु दाफ़िउल बला, मुख्तलिफ अल्फाज हैं। सदका जो है बलाओं और मुसीबतों को दूर करने वाला है। आपने अगर दिन का आगाज इन 2 रुपए से किया और जमा करते करते महीने भर में वो 100 रुपए हो गए, 200 रुपए हो गए, निकाल करके लाके आप मस्जिद में जमा कीजिए। मस्जिद वालों से पूछिए कहाँ जरूरत है, आप ला करके उसमें खर्च कर दीजिए। ये बेहतरीन सदका है आपका। तो मेरे भाई, मस्जिद में खर्च करने से पीछे ना हटिए। ये न समझिए कि गरीब को देने में तो सदका है, मस्जिद में खर्च करने से सदका नहीं है। या इमाम साहब को आप देखिए, कहीं इमाम साहब जो 8,000 के तनख्वाह में रह रहे हैं, कहीं किसी परेशानी में तो मुब्तला नहीं है। आपके कान में पहुंचे, आप उन्हें 100 रुपए से, 200 रुपए से उनका ताबुन कीजिए, चुपके से ले जाकर के दीजिए। इंशाअल्लाह ये सदक़े का जहां सवाब मिलेगा, वहीं ये इमाम 10 लोगों की, 100 लोगों की इमामत करता है और 100 में से खुद इमाम साहब बेचारे दीन के कामों में लगे रहते हैं। मुक्तदी हजरात में से बहुत सारे इखलास के साथ नमाज पढ़ने वाले होते हैं, उनकी ये इमामत करते हैं। जब ये दुआ करेंगे, मुक्तदी हजरात आमीन कहेंगे, इंशाअल्लाह आपके हक में भी ये दुआ कबूल होगी। कहां परेशान हो रहे हैं? तो मेरे भाई, इस ताल्लुक से एक इमाम होने के नाते इमाम की क्या कदर व कीमत होनी चाहिए, इस चीज को पहचानिए। और इस चीज को पहचान करके उन्हें बेहतरीन से बेहतरीन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रोजाना आप जब भी आपकी बारी आए मुर्ग पुलाव ही खिलाइए, लेकिन आपके घर में आप अपनी इस्तिताअत के एतबार से जो भी बेहतरीन से बेहतरीन खाना हो सकता है आप उन्हें खिलाइए। ये उनकी कद्र है। आप जो है महीना पुरने से पहले या वक्त आने से पहले इमाम को क्यों जाना पड़ता है आपके दरवाजे पर? आप खुद क्यों नहीं? मैं इससे पहले भी जो इमाम थे, मैंने उनसे कहा था, हरगिज़ हरगिज़ आप मेरे दरवाजे पर ना आइएगा। आप देखिएगा कि मेरा पैसा जब खत्म हो गया हो तो आप हमें कॉल कर दीजिएगा, या हम यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, हमें कह दीजिएगा कि आपका मुखिया अब जो है बाकी है, हमें कह दीजिएगा, इंशाअल्लाह हम यही अदा कर देंगे। आपको हमारे दरवाजे के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। हम ये घटिया अमल आपसे नहीं लेना चाहते। हमारा ये रूल है और कोई इमाम का, मैंने सबको मना कर रखा है, आप भी इस तरह कीजिए। आज आपके सामने कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ ये उनका एहतराम है। मुमकिन है कि हमसे
जो है कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इमाम का एहतराम होना चाहिए। कोई इमाम हमसे कह दे इमाम साहब के अलावा मैंने कभी उनका नाम लेकर के नहीं पुकारा है, ए कामरान इधर आओ, ए फुला इधर आओ, इस तरह हमने नहीं कहा। इमाम साहब खैरियत से हैं, इमाम साहब ऐसा कीजिए, इमाम साहब एहतराम के साथ मैंने उनसे कहा है। आप भी उसके साथ एहतराम कीजिए। आपके पास क्या ऐसी आपकी जरूरत पेश आ जाती है, आपको क्या आफत आ जाती है कि इमाम साहब को उनका नाम लेकर के पुकारते? क्या अपने बाप का नाम लेकर के आपने कभी पुकारा है? जो आपके बाप का एहतराम है वही एक इमाम का एहतराम है। अगर नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ये आपका खुदा जानेगा और वो इमाम जानेगा इमाम के दिल से क्या निकलता है और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में क्या पहुंचता है, अल्लाह क्या आपके हक में कबूल करता है वो अल्लाह बेहतर जानेगा, और इमाम के दिल से क्या निकला है वो इमाम जानेगा। इस वजह से एहतराम के साथ उनसे पेश आइए। कभी कोई उनसे गलती हो जाए, वही उसी गलती को आप कभी अपने बाप को टोकना होता है, कैसे टोकते हैं? उनको जिस तरह टोकते हैं। अगर कभी बाप को डांटना भी होता है, ऐसी नौबत आ जाती है हमारे मुआशरे में, तो लोग जो है अच्छे अंदाज से, शफकत के अंदाज से बोलना होता है, शफकत के अंदाज से लोग बोलते हैं। तो इसी तरह एक इमाम के साथ भी होना चाहिए। तो मेरे भाई, इमाम की कदर व कीमत हम सबको जानना चाहिए और जान करके उनके साथ मुआमला करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और इमाम साहब जो भी आए उनके साथ एहतराम वाला सुलूक करने वाला हम सबको बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।